بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، قابل صد احترام حاضرین جمعہ، میرے نوجوان پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، گھروں کے اندر بیٹھی سن رہی میری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کو بندہ ناچیز نے ایک عنوان دیا ہے: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اس دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، چاہے وہ سمندر میں رہنے والے ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے ہوں، فضاؤں میں اڑنے والے ہوں، زمین کے نیچے رہنے والے ہوں، ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی رحمت کو بانٹنے لگے، تقسیم کرنے لگے، اس تقسیم میں سب سے پہلا حصہ جو ملا وہ ماں کو ملا. اس پر آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ سماعت کیا، باتیں کچھ رہ گئی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آج اس بات کو مکمل کر دوں، پھر آئندہ جمعہ یہ بتاؤں گا کہ آپ کی رحمت کا حصہ کس کو ملا. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے احسان کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن عظیم الشان میں کیا ہے. خدا کی وحدانیت کے بعد، رب ذوالجلال کی الوہیت کا اقرار کر لینے کے بعد، خدائے وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کے بعد، اگر اس دنیا کے اندر کوئی حسن سلوک کا حقدار ہے تو وہ والدین محترمین ہیں. اسی والدین کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
یہ ماں باپ دنیا کی عظیم ترین دولت، اتنی بڑی دولت کہ خدا کے بعد دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ایک ماں کے بعد کوئی دوسری ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک انسان کے کئی ماں ہیں، لیکن جو حقیقی ماں ہے، جو اپنی ماں ہے، کہ جو ماں اپنے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے، اس ماں کا ثانی نہیں مل سکتا ہے، اس ماں کا کوئی دوسرا مقام نہیں لے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ماں ایک ایسی دولت ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں، خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اسی طریقے سے ماں کی مامتا، ماں کی محبت، ماں کا پیار، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب اس دنیا سے ماں باپ گزر جائیں تو جب تک دنیا میں ماں باپ موجود ہیں ان کی رحمت کا سایہ ہم پر جلوہ فگن ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے گزر جانے کے بعد قبر کے اندر والدین چلے جاتے ہیں، وہاں سے بھی اولاد کے لیے روحانی فیض اور فیضان اولاد کے لیے پہنچتا رہتا ہے۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی قبر کے اندر ہیں ماں باپ، لیکن اولاد کے لیے روحانی فیض پہنچتا رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو 4 ذمہ داریاں بنتی ہیں اولاد پر۔ سب سے پہلی ذمہ داری کہ جب ماں کا انتقال ہو جائے، جب باپ کا انتقال ہو جائے، الصلاۃ، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ اگر انتقال کر جائے ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ نماز جنازہ، ماں باپ انتقال کر جائے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا اولاد کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسری چیز علماء کرام نے فرمائی کہ جب ماں باپ اس دنیا سے انتقال کر جائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور تیسری چیز، جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جائے تو ماں کی سہیلی یا ماں کی بہن جو ہماری آپ کی خالہ لگتی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کے بھائی چچا جان کا خیال کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یا باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور چوتھی چیز فرمایا گیا کہ جب ماں باپ اس دنیا سے پردہ کر جائیں اور کسی چیز کا وعدہ کر کے دنیا سے جائے کہ میں مسجد کے اندر یہ چیز دوں گا، مدرسے کے اندر یہ فلاں عطیہ کروں گا، لیکن ماں باپ وہ عطیہ کرنے سے پہلے انتقال کر گئے، اور انتقال کرنے کے وقت اولاد کو کہتے ہیں کہ میرا یہ عمل کر دینا، اس وعدے کو پورا کر دینا، اس وعدے کو پورا کرنا بچے کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، گرچہ ماں باپ کافر کیوں نہ ہو، ان کا احسان پھر بھی اولاد کے اوپر ہے۔ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کا احسان اولاد کے اوپر ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کے پیارے صحابی ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، ان کی امی جان ایمان سے محروم، ان کے ابا گزر گئے، دنیا سے پردہ کر گئے، بہن کوئی نہیں، ماں ایمان کی دولت سے محروم۔
ماں کے سامنے پیش کیا کہ امی جان ایمان کا کلمہ پڑھ لے۔ جب حضرت ابو ہریرہ کہیں سے آتے اپنی ماں کے دامن میں بیٹھ کر کے بس نبی کی بات، قرآن کی بات، اللہ کی بات کیا کرتے، تو ماں نے اپنے بیٹے کو دھتکار دیا، اپنے بیٹے کو دھتکار دیا اور کہا کہ تو دور ہو جا میری نظر سے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری امی جان، میں تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آقا کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، میں تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آقا کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنا کہہ کر کے حضرت ابو ہریرہ اپنی ماں کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ جب اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر کے باہر نکلتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ڈگمگانے لگتے، فوراً نبی کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے، بہت غم زدہ نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ ہو گیا؟ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، معاملہ تو یہ ہے کہ میری ماں ایمان کا کلمہ نہیں پڑھ رہی ہے، میں ان کے لیے بہت دعائیں کر رہا ہوں، لیکن میری امی جان ایمان کے کلمے سے محروم ہے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے دست مبارک رب کائنات کے دربار میں اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے میرے پروردگار، ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ آقا دعا جن کے لیے کر دے پھر وہ ہدایت کی سرٹیفکیٹ نہ مل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اب حضرت ابو ہریرہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ سے بہت تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ راستے میں کسی صحابی سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو، کیا بات ہے، اتنی تیزی سے دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں آگے پہنچتا ہوں یا نبی پاک کی دعا پہنچتی ہے، پہلے میں پہنچتا ہوں یا پہلے نبی پاک کی دعا پہنچتی ہے۔ جیسے ہی دروازے پہ گئے، اندر سے دروازہ بند تھا، دروازہ حضرت ابو ہریرہ نے کھٹکھٹایا، امی جان کا لہجہ بدل چکا تھا، امی جان کا لہجہ بدل چکا تھا۔ جو ماں اپنے بیٹے کو ہر وقت ڈانٹتی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو لہجہ بدل چکا تھا۔ کہا کہ بیٹے تھوڑی دیر انتظار کر، میں غسل کر رہی ہوں، تھوڑی دیر انتظار کر لے، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کرنے کے بعد دروازہ کھولا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کے بدن سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اور کہا کہ اے میرے بیٹے اندر آ جا، میں نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، میں نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ تو ماں باپ کے لیے ایک انسان دعائیں کرے، اگر ماں باپ کافر ہوں پھر بھی ان کے لیے دعا کرے، ماں باپ گرچہ کافر ہوں پھر بھی ان کی خدمت کی جائے۔ کفر کی بنیاد پر ماں باپ کا جو حق ہے وہ ان سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر بچے ماں باپ سے دور ہو جائیں اور گرچہ ماں باپ کافر ہوں، ماں کافرہ ہوں، لیکن جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے، وہ ادا کرنے ہوں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، ماں باپ بہت بڑی دولت، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی دولت۔ ماں کے متعلق فرمایا گیا کہ جب ماں مسکراتی ہے، جب ماں مسکراتی ہے ان کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، جب ماں مسکراتی ہے تو جنت مسکرا جاتی ہے، اور جب ماں مرجھا جاتی ہے تو جنت مرجھا جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اپنی امی جان کی خدمت عالیہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے میری امی جان، میں تیری بات مانوں یا رب کی بات مانوں، میں تیری اطاعت کروں یا رب کی اطاعت کروں؟ اتنا کہنا تھا کہ آگے بڑھ کر کے حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ میری امی جان، میں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب گھر سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نکل گئے، گھر سے نکل گئے اور 12 سال ہو گئے عبادت کرتے کرتے، جنگل میں عبادت کرتے کرتے 12 سال گزر گئے۔ 12 سال ہو جانے کے بعد، گزر جانے کے بعد ماں کی یاد آئی۔ جب ماں کی یاد آتی ہے، ماں کو تلاش کرتے کرتے پھر گھر کے دروازے پر آتے ہیں۔ رات کا حصہ تھا، انہوں نے سوچا کہ اگر میں ابھی دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو ماں کو تکلیف ہو جائے گی، ماں کی نیند میں خلل ہو جائے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر بیٹھ گئے، دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب سحری کا وقت ہوا، یعنی وقت تہجد ہوا، تو گھر کی نالی سے انہوں نے دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ ماں تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو چکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ مائیں تہجد ادا کیا کرتی تھی۔ جب ماں تہجد ادا کرتی ہیں تو بیٹا غوث جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں اللہ کے سامنے روتی ہیں، گلگلاتی ہیں، ان کے بطن سے حضرت خواجہ اجمیری پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں اللہ کے سامنے روتی اور گلگلاتی ہیں، ان کے بطن سے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں اللہ کے سامنے عبادت و ریاضت کرتی ہیں، ان کے بطن سے بیٹا حسین احمد مدنی پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں اللہ کے سامنے روتی گلگلاتی ہیں، ان کے پیٹ سے ہونے والا بچہ وقت کا بادشاہ ٹیپو سلطان پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں اللہ کے سامنے عبادت گزار ہوتی ہے تو ہونے والا بیٹا شہید کربلا حضرت حسین پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی نے دیکھا کہ گھر کی نالی سے باہر پانی نکل رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ ماں تہجد کے لیے بیدار ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے آواز نہیں لگائی کہ امی جان، میں آپ کا بیٹا بایزید بستامی آ گیا ہوں، نام نہیں لیا، آواز نہیں لگائی، بس صرف دروازے کو ہلکا سا کھٹکھٹا دیا، اس دروازے کی کنڈی کو ذرا سا ہلا دیا۔ اندر سے ماں نے کہا کہ بیٹا بایزید بستامی، میں آتی ہوں، ذرا ٹھہر جا۔ اب حضرت بایزید بستامی سوچنے لگے کہ نہ میں نے آواز نکالی، نہ میں نے اپنا نام لیا، ماں کو کیسے پتہ چل گیا کہ بیٹا بایزید بستامی ہے، جبکہ ان کے اور بیٹے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کے جب اولاد صرف آواز نہیں لگاتی ہے بلکہ دروازے کی کنڈی کو ہلا دیتی ہے، کنڈی کی کھٹکھٹاہٹ سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا کون بیٹا آ رہا ہے۔ دروازے کو کھول دیا، بیٹے کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگانے کے بعد کہا کہ بیٹا تو ولی بن کر کے آ گیا، 12 سال تو جو میری نظر سے دور رہا، کیا ولی بن کر کے آ گیا؟ حضرت بایزید بستامی خاموش رہے، حضرت بایزید بستامی خاموش رہے۔ ماں نے اپنے آنچل کو رب کائنات کے دربار میں پھیلا دیا۔ جیسے ہی اپنے دامن کو رب کائنات کے دربار میں پھیلایا، حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ 12 سال کی عبادت میں جو مجھے مزہ نہیں ملا، جو مجھے مقام نہیں ملا، ماں نے چند لمحے کے لیے جو دامن پھیلا دیا، مجھے وہ مقام مل گیا۔ 12 سال تک عبادت میں وہ مزہ مجھے نہیں ملا، 12 سال تک عبادت میں وہ مقام نہیں ملا جو ماں نے چند لمحے کے لیے اپنے دامن کو رب کائنات کے دربار میں پھیلا دیا، مجھے وہ سکون ملا، مجھے وہ مقام ملا۔ بزرگوں دوستو، اس لیے ماں باپ کی خدمت کی جائے،
تو پیارے آقا کی رحمت کا حصہ کن کو ملا؟ سب سے پہلے ماں کو ملا۔ کن کو ملا؟ ماں کو ملا۔ اب آپ کہیں گے کہ باپ کو کیوں نہیں ملا؟ باپ اتنی قربانی دیتا ہے، لیکن آئیے بزرگوں میں بتا دیتا ہوں، جو ماں قربانی دے دیتی ہے باپ چاہ کے بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ سو بھی رہے ہیں، مجھے ان سے گزارش ہے کہ آپ نہ سوئیں۔ اتنا زور سے بولنے پر بھی اگر آپ سو جائیے گا تو پھر کیا ہوگا بولیے؟ دائیں بھی سو رہے ہیں، بائیں بھی سو رہے ہیں، آگے بھی سو رہے ہیں، پیچھے بھی سو رہے ہیں۔ اگر امام صاحب سو جائے گا تو کیا ہو جائے گا بولیے؟ اگر ڈرائیور سو جائے، انجن کا ڈرائیور، تو کیا ہوگا؟ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوگی کہ نہیں؟ پیچھے کتنوں لوگ سو جائیں لیکن امام نہیں سونا چاہیے۔ تو اگر آپ لوگ سو جائیں گے تو ہم کو بھی سونا پڑ جائے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ گاڑی کے آگے لکھا رہتا ہے ڈرائیور کے بغل میں سونا منع ہے، لکھا رہتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈرائیور کے بغل میں اگر آدمی سوئے گا تو اس کو دیکھ کر کے امام کو بھی نیند آ جائے گی۔ لہٰذا آپ سوئے نہیں، آپ نماز پڑھ کر کے گھر میں جا کر کے تھوڑی دیر آرام کر لیا کیجئے گا، یا فجر کے بعد آپ تھوڑی دیر سونے کا معمول بنا لیں، آپ کو نیند دن بھر نہیں آئے گی۔ بزرگوں دوستو، ماں کا مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے رکھتی ہے، اس کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ اور دوسرا معاملہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس تکلیف کو باپ برداشت نہیں کرتا ہے، کون کرتی ہے وہ تکلیف برداشت؟ ماں کرتی ہے۔ وہ درد ذہن کی تکلیف ساری دنیا کی دولت جمع کر دی جائے، لیکن ماں کو جو بچہ پیدا ہونے کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا احساس صرف ایک ماں سمجھ سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھ سکتی۔ اور تیسری مدت جو آتی ہے، تیسرا معاملہ جو آتا ہے وہ دودھ پلانے کا معاملہ آتا ہے۔ یہ 3 مرحلوں سے ماں گزرتی ہے، 3 مرحلوں سے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، باپ نہیں رکھ سکتا ہے۔ پیدا ہونے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ اور پیدا ہونے کے بعد 2 سال یا 2.5 سال اولاد کے لیے ماں اپنا خون جگر پلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، یہ عمل بھی ماں کرتی ہے، باپ نہیں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اپنی ماں کو کاندھے پہ سوار کرا کر کے حج بیت اللہ کرایا، خانہ کعبہ کا طواف کروایا، حجر اسود کا بوسہ دلوایا، صفا مروہ کی سعی کروایا، حج کے سارے ارکان کو پورا کرایا، اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، اے میرے پروردگار، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ 7 چکر لگایا، خانہ کعبہ کا طواف کروایا، حجر اسود کا بوسہ دلوایا، اور نہ جانے کیسے کیسے ارکان کروائے۔ اور یہ سارے کام کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے در و دیوار کو پکڑ کر کے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ کعبے کے اندر سے آواز آتی ہے، اے عبداللہ ابن مبارک، تو خدمت کے حق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے، تو خدمت کے حق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے۔ تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہوا تھا، جو درد ذہ ہوا تھا، جو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کا ایک حصہ بھی ابھی ادا نہیں ہوا ہے۔ تیری ماں کو تیری پیدائش کے وقت میں جو تکلیف ہوئی تھی اس کا ایک حصہ بھی ابھی ادا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، اپنے ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کے تقاضے کا خیال کیا جائے، ان کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں۔ اگر دنیا سے وہ گزر جائیں پھر بھی ان کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کرتے رہا کرے، یہ ہم پر ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ دنیا سے گزر گئے تو ہمارا ماں باپ سے رشتہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ماں باپ دنیا سے پردہ کر بھی جائیں پھر بھی ان کے نام پہ ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کے نام پہ لٹاتے رہیں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں جیسی ضرورت پڑے ماں باپ کے نام پر آپ صدقات و خیرات کرتے رہا کریں، اس لیے کہ ان اعمال کے کرنے سے ماں باپ کے قلب کو، ماں باپ کی روح کو سکون ملتا ہے۔
اس لیے کہ ہم پوری زندگی اگر ماں باپ کی خدمت ادا کریں گے تو اس کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہ کر بھی اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کا دنیا میں حق ادا کر دوں، حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک بات میں کہہ کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت حیوہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حیوہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کی امی جان کی عمر شریف تھی 100 سال، 100 سال کی عمر تھی۔ یہ گھر سے نکلتے ایک بڑے میدان میں بچوں کو بیٹھا کر کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ پیچھے سے ماں آتی اور آ کر کے اپنے بیٹے کے سر پر لاٹھی ڈنٹے سے مارتی تھی، لاٹھی ڈنٹے سے مارتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، گھر گئے، ماں نے ان کے سر پر اتنا زور سے مارا، اتنا زور سے مارا کہ حضرت حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کا سر پھٹ گیا، ان کا سر پھٹ گیا۔ اب دوسرے دن بچوں کو پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں، ان کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، درد سے کراہ رہے تھے، ٹس ٹس کر رہا تھا ان کا درد۔ بچوں نے کہا کہ حضرت آخر بات کیا ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حیوہ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے مارا ہے، جس کی وجہ سے میرا سر پھٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے میرا سر پھٹ گیا ہے، اسی کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت حضرت حیوہ کے شاگردوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ اپنی ماں کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا باہر سے کیوں نہیں بند کر دیتے ہیں؟ ان کے بچوں نے کیا کہا کہ کیوں نہیں آپ اپنی ماں کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا کیوں نہیں مار دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر میں اپنی ماں کو گھر کے اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دوں گا تو میری قسمت میں تالا لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اگر میں اپنی ماں کو بند کر دوں گا تو میری قسمت میں تالا لگ جائے گا، اور آگے فرمایا کہ میری خواب میں تالا لگ جائے گا۔ وہ کیسے خواب میں تالا لگ جائے گا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب جب میری ماں مجھے مارتی ہے اور جس دن میری ماں مجھے مارتی ہے اس رات میں آقا خواب میں آتے ہیں، اس رات میں آقا خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حیوہ تجھے ماں نے کہاں مارا ہے؟ جہاں جہاں مجھے میری ماں مارتی میں آقا کو اشارے کرتے جاتا، نبی پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک پھیرتے جاتے اور میری ماں جو مارتی تھی اس مار کی تکلیف کا احساس ختم ہوتا چلا جاتا۔ اگر میں اپنی ماں کو دروازے میں بند کر دوں گا، اگر میں اپنی ماں کو اندر میں قید کر دوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے پیارے آقا جو خواب میں آ رہے ہیں کہیں نبی کا آنا بند نہ ہو جائے، کہیں نبی کا آنا بند نہ ہو جائے۔ بزرگوں دوستو، اس لیے ماں باپ کی دعائیں لیتے رہا کریں، ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ اگر اس دنیا سے انسان سرخرو بن کر کے جانا چاہتا ہے، انسان عزت پانا چاہتا ہے، انسان مالدار بننا چاہتا ہے تو ماں باپ کے حقوق کا خیال کیا جائے، ان کے تقاضوں کا خیال کیا جائے، ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے۔ آپ اپنے امام سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے گا، آپ اپنے پیر سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے گا، آپ اپنے بڑے بزرگ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ کوئی حاجی صاحب جاتا ہے صحن حرم کے لیے، ان کی خدمت میں جا کر کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ کیا کبھی ہم نے کہا اپنے ماں باپ سے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر کہے ایک ایسی ذات ہے جو دنیا کے اندر، ماں باپ ایک ایسی ذات ہے جو بغیر کہے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، بغیر کہے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی امی جان کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھنے لگے، آواز آتی ہے کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے چلنا، کہیں تیرے قدم نہ گر جائیں، کہیں تیرے قدم نہ پھسل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان میں آواز ٹکراتی ہے کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے چلنا، کہیں پاؤں پھسل نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار،
آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، اس لیے کہ جب تو پہلے گھر سے نکلا کرتا تھا تیرے ساتھ تیری ماں کی دعائیں ساتھ چلا کرتی تھی، آج دعا کرنے والی تیری ماں گزر چکی ہے، اس لیے جب قدم آگے بڑھانا سنبھل کر کے بڑھانا، جب تو پہلے چلا کرتا تھا تیری ماں کی دعائیں ساتھ ساتھ چلتی تھی، اس لیے آج تیری ماں دنیا کے اندر نہیں ہے، تو میرے پاس آ رہا ہے، کوہ طور میں آ رہا ہے، ذرا قدم کو سنبھل کے رکھنا۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ جو سب سے پہلے ملا ہے وہ ماں کو ملا ہے۔ ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے تقاضے کا خیال کریں۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کا احترام، ان کی عزت اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔